ناظرین بریک کے بعد آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب پروگرام میں آ جاتے ہیں, ویسے کہیں اور نہیں. سیٹھی صاحب 1997 نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں. میاں صاحب واپس آتے ہیں. میاں صاحب واپس آتے ہیں. واپسی کس ٹائپ کی ہے؟ مطلب ایسے نہیں تھا جیسے ٹارزن واپس آ گئے ہیں کہ آپ پھر وہی کریں گے. اس دفعہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی, اب امن کی بات کرنی ہے. تو میاں صاحب 97 تک تیار ہو گئے تھے یہ امن کے کھاتا کھولنے کے لیے. انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یار یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اچھا, اور تو میاں صاحب ایک نان الائنڈ سمٹ تھی مالی میں, تو میاں صاحب وہاں گئے اور ادھر سے ہندوستان کی طرف سے آئی کے گجرال صاحب پر پرائم منسٹر تھے. اس وقت تھے بالکل, وہ بھی پنجابی تھے. ہمارے ہاں بھی ایک پنجابی پرائم منسٹر. تو جب یہ دو وہاں ملے تو کی حال ہے جی, ٹھاپا ایک دوسرے لائیاں, جفیاں پائیاں, ذرا تھوڑا جی ہاتھ. تو وہ مطلب ہے کہ دونوں نے کہا جی کچھ کرو جی, اور جی کرو جی, اچھا جی آ جاؤ جی, آ جاؤ جی, آ جاؤ. وارمڈ اپ. ہاں وہ بالکل پنجابی تھے, تمہیں پتا نا جب وہ ملتے ہیں کی حال ہے جی تھی. اب میاں صاحب ٹھیک ٹھاک اٹے کٹے, وہ ہائی کے گجرال سنگل ہڈی پسلی. میاں صاحب نے ہاتھ پھاڑ کے کہا چلو جی بے نال اور چلو ذرا کچھ کریے. اینی وے میاں صاحب واپس آ گئے تو 3 مہینے کے بعد فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوئی لاہور میں, اور ان کا فارن سیکرٹری مسلمان تھے, ہمارے تو خیر تھے ہی. تو یہاں میٹنگ ہوئی اور لاہور میں, اور یہاں یہ فیصلہ ہوا. انڈین سے پہلے یہ کہا کہ کشمیر تو ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں, وہ تو ایک مسئلہ ہے, پرابلم ورسز ڈسپیوٹ. انڈینز نے پوزیشن اپنی پرابلم ڈسپیوٹ نہیں. ہم کہیں ڈسپیوٹ ہے, ڈسپیوٹ سالو کرتے ہیں, وہ کہیں جی پرابلم سالو کرنا ہے, ڈسپیوٹ کہاں کی, وہ تو ہماری ہے, آپ کریٹ کر رہے ہیں پرابلم, ہم نے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم کہیں نہیں ڈسپیوٹ ہے یار, یا آپ کا یا ہمارا, تو کریں. بہرحال وہ پھر بڑی مشکل سے انڈینز کو بنایا, جو فائنل پریس ریلیز نکلی, کمیونیکے نکلی اس میٹنگز کی, فارن سیکرٹریز کی, کہ جی ایسا چلے ڈسپیوٹ ہے. تو بہت بڑی کامیابی تھی کہ انڈینز کو بنا لیا ڈسپیوٹ ہے. بس یہاں تک وہ واپس گئے ان کے فارن سیکرٹری, اور گجرال صاحب کو بتایا کہ جی یہ ہے, اور کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات شروع ہو گئی کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے, اب ہم سب ایشوز کو کریں گے. اور انہوں نے کہا جی 8 ٹوکریاں بنا لیتے ہیں, ہر ٹوکری کے اندر ایک مسئلہ پھینک دیتے ہیں. اس میں کشمیر کی بھی ایک ٹوکری, سیاچن کی, سرکریک کی, ٹریڈ کی, واٹر کی, ویزاز کی, اور مطلب انہوں نے سارے 8 ایشوز بنا لیے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا جی چلو جی سارے اب سائملٹینیسلی ایک ہی وقت پہ سارے کھول دیتے ہیں, سب جگہ پہ ٹاک شروع کر دیتے ہیں. یہ واجپئی صاحب کے آنے سے پہلے کی بات. ہاں یہ 1997-98 کی بات ہے. اچھا 97-98 ہو گیا اب. تو جب گجرال صاحب نے وعدہ کیا ٹھیک ہے جی ہم شروع کر دیتے ہیں ڈسکشن. یہ انڈیا کی بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ کشمیر نہیں سب چیزوں کے اوپر بات کریں. ہم کہتے تھے کشمیر کے اوپر بات کرو, باقی بعد میں ہوگی. تو پھر ہم نے تھوڑی سی بیک ٹریکنگ کی. انڈیا نے بیک ٹریکنگ یہ کی, کنسیشن دی کہ انہوں نے کہا پرابلم نہیں ڈسپیوٹ. ہم نے کہا چلو سوائے صرف کشمیر نہیں سب چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو تھوڑی بہت موومنٹ ہوئی اور فیصلہ ہو گیا کہ ساری ٹوکریوں میں مسئلے رکھ دیتے ہیں اور ٹیمز بنا دیتے ہیں. مگر جب گجرال صاحب واپس گئے تو وہاں گجرال صاحب کی جب وہ ٹیم نے واقعہ جا کے پوری بتایا تو گجرال صاحب نے کہا یار ابھی ٹھہر جاؤ, اگلے سال الیکشن ہے, تو ذرا الیکشن ہو جانے دو, ایسا نہ ہوا کہ ساڑھے گلے پہ آ جائے. ہوا کیا, مارچ میں گجرال صاحب نے کہا ابھی روک دو, میاں صاحب کو ٹھہر جاؤ ذرا الیکشن ہو جائے پھر کرنے. وہ مارچ میں بی جے پی الیکشن جیت گئی, واجپئی صاحب آ گئے. اور سب سے پہلے واجپئی صاحب آ گئے, اور یہ جو 8 باسکٹس وغیرہ تھی یہ نتر بتر ہو گئی, کیونکہ 2 مہینے کے اندر بی جے پی نے فیصلہ کیا کہ اٹامک ایکسپلوژن کرنا ہے. اور وہ جو انڈیا کی پالیسی تھی کہ جی ہم نہیں ٹیسٹ کریں گے, 74 میں انہوں نے اسمائلنگ بدھا کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی پالیسی توڑ کے اور نیوکلیر ٹیسٹ کر دیا. اس کے بعد ہمارے اوپر پریشر پڑا, ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ 5 نہیں ہم نے 6, ظاہر ہم نے ایک زیادہ ہی کیتا یا نہیں کیتا سی کہنا دسی تو کیتا ایسی نہیں تیسی تھوڑی. اچھا نہیں کیتا جی, چلو کیتا چھوٹا جا ٹھس کیتا تو ہے بھائی, نمبر تو لانے سن نا, لے لیتے ڈائلاگ مار ہی دیتا. مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ سارا جو ڈائلاگ وائلاگ تھا نا یہ فارغ ہو گیا. ظاہر ہے اس کو سب نے آنکھیں وانکھیں نکالی ہوئی تھی ایسی کی تیسی. وہ کہہ رہے تھے تمہیں تو ہم سمندر میں پھینک دیں گے, آؤ تو صحیح تو ہم دیکھ لینے. دس سارٹ آف ڈائلاگز آر ٹیکنگ پلیس آن بوتھ سائڈس. تو وہ سارا جو تھا نا پیس انیشیٹو وہ فارغ ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ واجپئی صاحب آ گئے, 6 مہینے تک سب ٹھنڈے ہو گئے. اب
نواز شریف صاحب اور واجپئی صاحب نے پھر یہاں ایک انڈین جرنلسٹ تھے, ان کا نام ہے شیکھر گپتا صاحب. شیکھر گپتا صاحب لاہور آئے ہوئے تھے, انڈیا ٹوڈے کے لیے کام کرتے تھے. تو وہ باتوں باتوں میں کوئی بات ہوئی تو شیکھر گپتا صاحب نے نواز شریف کو کہا اس کی انٹرویو کرنے کہ میاں صاحب کچھ پھر سے شروع کرو نا, وہ صاحب ختم ہو گیا. میاں صاحب نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا جی کوئی بس سس چلاؤ لوگ آئے جائیں. میاں صاحب نے کہا بالکل کراؤ, میں ابھی کرتا ہوں. اوکے. تو یہ بس ڈپلومسی کی بات ہوئی. شیکھر گپتا واپس گیا, اس نے کہا جی وہ تو تیار ہیں آپ بس وس چلائیں. واجپئی صاحب نے کہا ایسی کی تیسی میں ہی بس پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں. تو ان کی بھی خواہش تھی کہ ہسٹری میں کوئی نام, میاں صاحب کی یہ خواہش تھی. تو جی بس ڈپلومسی شروع ہوئی اور فروری میں واجپئی صاحب پاکستان بس پہ آئے اور آگے ان کے جو کراؤڈ تھا وہ ڈانس کر رہا تھا اور واگے پہ وہ جناب ٹھک ٹھک کر کے ٹوٹاں کر کے وہ آگے, اور ہماری طرف سے بھی میاں صاحب پہنچ گئے. مگر جنرل پرویز مشرف ناراض تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہندوستان کے ساتھ امن کی بات ہو رہی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو ہم دیکھ لیں گے, ویل سارٹ دیم آؤٹ. مشرف صاحب نے جماعت اسلامی کو اشارہ کیا کہ سبوٹاج کرو. جماعت اسلامی سڑکوں پہ نکل آئی کہ جی وہ مینار پاکستان جانا تھا واجپئی صاحب نے اسپیچ دینے کے لیے, جماعت سڑکوں پہ نکل آئی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, نہیں مانتے اس کو. نواز شریف صاحب نے شہباز کو کہا لتاں توڑ دے. شہباز شریف نے پولیس کو کہا لتاں توڑ دے, انہوں نے لتیں توڑ دی. جماعت اسلامی سوری کر کے غائب ہو گئی جی. اور واجپئی صاحب جو تھے انہوں نے اسپیچ ویچ کی کہ جی ہم مانتے ہیں پاکستان کو. سمٹ ہوئی. سمٹ میں آپ کو پتا مشرف صاحب نہیں گئے, ان کو سلوٹ کرنا پڑتا تھا. ہم نہیں کریں گے انڈیا میں سلوٹ. اور بائی دا وے اب میں آپ کو بتا دوں, ہم ایک الگ پروگرام کریں گے کہ مشرف صاحب آلریڈی کارگل تیاری کر چکے تھے, اور اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارا سارا کارگل کا آپریشن خراب ہو جائے گا, یہ میاں کیا کرنے جا رہا ہے. مگر اس وقت یہ بتانا نہیں چاہتے تھے فروری میں میاں صاحب کو. انہوں نے اگلے مہینے مارچ میں جا کے پہلی دفعہ ذکر کیا, اور وہ الگ کہانی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اندر کی بات کیا ہے. مگر تو اس میں پھر بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی. لاہور سمٹ کے اوپر 3 کمیونیکیز ایشو ہوئی ڈفرنٹ لیولز پہ. ٹھیک, ان میں کمیونیکے کے اندر کور ایشو آف کشمیر کا ذکر نہیں ہے. کشمیر ڈسپیوٹ کا ذکر ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس, جیسے پہلے ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس. مگر ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے تھے کہ کشمیر از دا کور ایشو, کور ڈسپیوٹ, اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں کور ایشو آف کشمیر کا ذکر ہی نہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ میاں صاحب اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اور میاں صاحب نے آلریڈی واجپئی صاحب سے بات کر لی تھی کہ ایک بیک چینل کھول دیتے ہیں. تو یہ بیک چینل ڈپلومسی میاں صاحب نے شروع کی. اور میاں صاحب نے ہمارے نائک صاحب تھے, فارمر ایک فارن سیکرٹری رہے, اور نیاز نائک, ان کو کہا کہ چلو بھائی شروع کرو. اور ادھر سے ایک مصرا صاحب تھے, ان کی طرف سے وہ, اور ادھر سے نائک صاحب, انہوں نے جسے کہتے ہیں نا آرمز لینتھ, انہوں نے ایک ڈائلاگ شروع کیا. اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ اسے کہا جاتا تھا چناب فارمولا, کہ چناب دریا کے جو لائن آف کنٹرول جاتی ہے کسی طریقے کے ساتھ اس میں امینڈمنٹس کر لی جائیں, اور ایک لانگ ٹرم ارینجمنٹ کر لیا جائے کہ یہ ایک ایل او سی جو ہے اس کو ڈی فیکٹر بارڈر ود مائنر ایڈجسٹمنٹس کر لیا جائے, اور جو سیٹلمنٹ کی جو بات ہے وہ پھر آگے 50 سال کے بعد کر لی جائے. اور یہ چھوٹی موٹی سیٹلمنٹ کر کے تاکہ جو تھورنی ایشوز ہیں, کانٹے والے مسئلے ہیں, ان کو ذرا حل کر دیا جائے, پیپل لوگوں کا آنا جانا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اس کو کھول دیا جائے اور آٹونومس ریجن بنا دیا جائے. یہ میاں صاحب کا انیشیٹو تھا. اور مگر مارچ میں مشرف صاحب نے میاں صاحب کو ایک بریفنگ دی سیاچن میں, نارتھ لے گئے ان کو, اور وہاں جا کے بریفنگ دی اور کہا کہ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ کشمیر کے مجاہدین تیار ہیں اور وہ کچھ اپرائزنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا کوئی انوالو نہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس سے زیادہ نہیں. اور میاں صاحب نے کہا اچھا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا نتائج کچھ نہیں ہونے, ہم تو ہے ہی نہیں انوالو, وہ ہوں گے, ہم تھوڑی بہت ہیلپ شیلپ کر دیں گے, ادھر ادھر بیک اپ شیک اپ کر دیں گے, ان کو پیسج دے دیں گے, یہ وہ وغیرہ, تو کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے, انڈیا کیا کر لے گا. اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ سیاچن کے ساتھ کیا تھا, ہم کارگل لے لیں گے, جس دن کارگل لے لیا ان کے راستے بند کر دیں گے انٹو کشمیر, اس کے بعد مجاہدین جو ہیں وہ کشمیر میں اپرائزنگ ہو جائے گی, انڈیا فورسز نہیں بھیج سکے گا, اور کشمیر مل گیا, ساڑھے ہاتھ آ گیا. ایسی تیسی آن پیپر سے آتا. میاں صاحب نے کہا یار اگر تسی مجھے فاتح سری نگر بنا دیو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ گل نہیں مکی, دل تے میاں صاحب دا ہلیا تھوڑا جا, مگر شور اسی نہیں, کوئی ایسی گل نہیں, او جی سنبھال لیں گے سر جی, کوئی بیک لیش نہیں, ڈونٹ یو وری سر, وی آر ان شارٹ سر, نو پرابلم.
میاں صاحب اچھا ذرا کر دکھاؤ. میاں صاحب نے کی پتا سی کہ جناب کوئی کہ گلے پی جانی گل. اور مئی تک, مارچ میں یہ ہوا, بائی مے کارگل واز فل فلیجڈ. اور ڈیورنگ دوز 2 months جب ٹھک 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 شروع ہوئی ٹل دی فل فلیج جب وار شروع ہو گئی مئی میں, مشاہد حسین صاحب انفارمیشن سیکرٹری اور راشد قریشی صاحب جنرل ہیڈ آف ISPR, یہ دونوں پریس کانفرنسز کرتے تھے اور ساری پریس کانفرنس میں یہی کہتے تھے کہ آج کے حالات وہاں کیا ہیں کارگل فرنٹ پہ, اور اس میں یہی کہتے تھے یہ تو کشمیر مجاہدین ہیں, ہم تو ہے ہی نہیں, ہم تو پیچھے بیک اپ سپورٹ ہے ہماری تو ادھر ہے ہی نہیں. ایکچولی کوئی کشمیر مجاہدین نہیں تھا. ہم نے اپنے سولجرز, اور یہ ایک الگ کہانی ہے, ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور پروگرام میں, ہم نے اپنے سولجرز سیاچن سے جو چھٹیوں پہ واپس آتے تھے ڈیورنگ دا ونٹر, ہم نے نومبر آنورڈز ان کو سلو کریپ ٹورڈز کارگل بھیجنا شروع کر دیا تھا تاکہ پتہ نہ لگے. 2, 3, 4 مہینے ہم نے ان کو آہستہ آہستہ کیا تاکہ انڈینز کو پتہ نہ چلے. سلو کریپنگ جا کے اور ہم نے کارگل ہائٹ سیز کر لی, دا وے انڈیا ہیڈ سیزڈ سیاچن. وین وی ور اسلیپ انڈیا سیزڈ سیاچن, وین انڈیا واز اسلیپ وی سیزڈ کارگل. اچھا ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں ہیڈ صاحب سے, وہ بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, کچھ کڑوا سچ ہمیں سننے کو ملا, خاص طور پہ کارگل وار کے حوالے سے. کشمیر ڈسپیوٹ کو ہم کور کر ہی رہے ہیں. سیٹھی صاحب, اگلا مائل سٹون 2001 کا آتا ہے, رائٹ؟ 2001 آگرہ مشرف صاحب آگرہ گئے. کارگل کا بس مختصر یہ کنکلوڈ کر دوں کہ میاں صاحب اور مشرف صاحب کی لڑائی جھگڑا ہو گیا کارگل کے اوپر. میاں صاحب نے کہا آپ نے تو پوری بتایا ہی نہیں, یہ کیا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ. امریکہ کی مدد لینی پڑی. مشرف ناراض ہو گئے کہ ہم تو بیٹھ سکتے تھے, لڑائی کر سکتے تھے, آپ بھاگ گئے. دونوں کی تو میں ہو گئی. پھر میاں صاحب نے سوچا کہ اب میں اس کو نکالوں, مشرف نے سوچا میں اس کو نکالوں, اور ایونچولی میاں صاحب نکالتے خود نکالے گئے. تو وہ پھر چھٹی ہو گئی. مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جہاد کریں گے, جنگ کریں گے, یہ سارا جو ہے ریورس کریں گے جو میاں نواز شریف کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر توپیں کھول دی. اچھا 2001 میں مشرف صاحب جب 9/11 کا ابھی ہوا نہیں تھا, مگر مشرف صاحب نے سوچا کہ میں تھوڑا بہت اب جا کے انڈیا کو تھوڑا سا کشمیر کا بھی کچھ کروں نا. تو مشرف صاحب آگرہ کی ایک سمٹ تھی اس کی, آگرہ سمٹ جیسے کہتے. تو مگر آگرہ سمٹ میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی کیونکہ مشرف صاحب یہ کہتے رہ گئے کہ کشمیر کور ایشو ہے, ہمیں یہ ڈسکس کریں گے تو ہم باقی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور واجپئی صاحب تو تیار ہو گئے تھے ڈسکس کرنے کے لیے, ان کے ہاکس نہیں, مگر جو اڈوانی صاحب تھے انہوں نے لاسٹ منٹ پہ یہ کہہ دیا کہ نہیں, آپ تو انفلٹریشن کرا رہے ہیں, ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہماری پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پہلے وہ بند کریں پھر ہم کشمیر کی بات کریں گے. تو دونوں کی پری کنڈیشنز تھیں کہ ہم اور بات نہیں کریں گے سوائے کشمیر کے. وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, آپ نے ایک پری کنڈیشن رکھی ہے, ہم بھی ایک پری کنڈیشن رکھیں. تو وہ فیلئر مشرف صاحب بڑے دھوم دھام سے گئے تھے, پھونک کر کے واپس آ گئے اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیا. بھائی آپ تو لینے گئے تھے, ملا کچھ نہیں آپ کو. بہرحال تو وہ پھر اس کے بعد جہادیوں نے یہی جہادیوں نے انڈین پارلیمنٹ میں پہلے کشمیر میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کی, پھر دلی میں اٹیک کی, اور تعلقات خراب ہو گئے, تو میں شروع ہو گئی. مگر وہ دسمبر میں ہوئی, اس سے پہلے 9/11 ہو چکا تھا 3 مہینے پہلے. اور امریکہ نے پاکستان کو کہا بس کرو یار, وی گاٹ ٹو فوکس آن دی ادر سائڈ. تو انڈیا کو کہا تم بھی چپ کرو, اور ان کو کہا کہ ختم کرو یہ ایکسپورٹ شوٹ, بند کرو اس کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مشرف نے پھر ایک اسپیچ دی جنوری میں, کہا کہ ٹھیک ہے جی میں اب بالکل نہیں, ہماری طرف سے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوگی یہ وغیرہ. مگر پھر بھی ہوتی رہی. پھر اگلے سال جا کے پھر انہیں ایک اسپیچ دینی پڑی کہ ہم نہیں. مگر اس وقت 2 سال کے بعد مشرف کو احساس ہوا کہ یہ مسئلہ بن گیا. 2003 میں. اور 2003 میں پھر مشرف نے, اور اس وقت جنرل کیانی جو تھے وہ ان کے DG MO تھے, مشرف اور جنرل کیانی نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاد بند کرنی, کیونکہ اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم افغانستان میں انوالو ہو رہے ہیں اور امریکہ بھی بڑا دباؤ ڈال رہا ہے, اور ہم ایک اس جگہ پہ فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے. اور اس وقت جب یہ جہادیوں کو یہ پتہ چلا تو پھر کچھ جہادی فیکشنز مشرف کے خلاف ہو گئے, اور ان میں سے پھر کچھ ایسے تھے, الیاس کشمیری اینڈ کمپنی, جنہوں نے مشرف کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی کی. 2003 مشرف فائنلی ٹرنڈ اینڈ سیڈ انف, یہ جہادی بھی غلط لوگ ہیں, ان کو ہم نے پالا ہوا تھا, یہ اب ہمارے اوپر بندوقیں چلا رہے ہیں, ہم تو ریاست کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ جب چاہیں آپ کو آن آف کر دیں, یہ تو اب آف نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر انہوں نے فائنل ڈیسیجن لے کے اور جہاد کو ٹیپ جو ہے وہ بند کر. اور
2004 میں آفیشلی انڈیا کو بھی اطلاع کر دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت بڑی بریفنگ ہوئی تھی 2004 میں سینئر میڈیا کے لوگوں کی, جس میں جنرل کیانی نے بریفنگ دی تھی, مشرف صاحب بھی تھے, اور اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب جہاد کو چلانا ٹینیبل نہیں ہے, اس کو بند کرنا پڑے گا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے, نقصان ہو گیا ہے کشمیر کا بھی اور ہمارا بھی, اور یہ بات نہیں چل رہی. 2004 میں آفیشلی پھر اس کو بند کر دیا گیا جہاد کو, اور 2005 میں مشرف نے پھر وہ شروع کی بیک چینل ڈپلومیسی, مشرف صاحب کی جو بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہوگی. تو یہ اور 2005 سے لے کے 2007 تک ستیش لمبا ان کے ایک پاکستان میں ایمبیسڈر رہے تھے انڈیا کے, وہ ریٹائر ہو چکے تھے, ان کو اپوائنٹ انہوں نے کیا ایز بیک چینل نیگوسیٹر. ہم نے طارق عزیز صاحب کو اپوائنٹ کیا, اور ان کی 2 سال میں 24 میٹنگز لگ بھگ ہوئی مختلف شہروں میں, مختلف ممالک میں, اور اس میں یہ بیک چینل. اور وہ جو بیک چینل کے جو ڈیٹیلز ہیں اس میں موٹی موٹی بات خورشید قصوری صاحب کبھی کبھی کرتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑے قریب آ گئے تھے, وہ کہتے ہیں 80% ہم نے مسئلہ حل کر لیا تھا. موٹی بات اس میں یہ تھی کہ جی کہ ایک جوائنٹ میکنزم بنائیں گے اور دونوں ٹیریٹریز کو آنا جانا فری کر دیں گے, اور اسٹیٹس ان کا آٹونومس ہوگا, ملکیت کی بات نہیں کریں گے, اور اگلے 10 سال 15 سال ایسے چلائیں گے تاکہ کشمیری آئے جائیں کچھ. اور یہ پھر ڈی ملٹرائزیشن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر انڈین فورسز بھی موو کر جائیں گی. پھر اگلی کسی اسٹیج پہ جا کے آپ پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں, شاید اس وقت پلیبسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے اور مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ اس قسم کی تھنکنگ تھی اس کے پیچھے. 2007 اس کے بعد پھر یہاں جوڈیشری کا موومنٹ شروع ہو گیا. مشرف صاحب نے انگیج ہو گئے, انہوں نے انڈینز کو کہا ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, اگر ہم نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اس وقت آگے لے کے گئے تو یہی نہ میرے گلے پڑ جائے, کیونکہ اب تو بہت دشمن ہو گئے. اور فوج کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو مطمئن نہیں تھے مشرف صاحب کی یہ فیصلوں پہ, اور تو مشرف صاحب نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ چیز دب گئی. اس کے بعد زرداری صاحب آئے, اور زرداری صاحب نے آتے سار پھر وہی پیس کی, امن کی آشا کی بات کی, اور انہوں نے انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا سپٹمبر میں, اور کہا کہ جی ہم نو فرسٹ اسٹرائک, نو وار, اس قسم کی چیزیں بات کرنی شروع کر دی. فوج کو یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہماری اسٹیبلش پالیسیز کے ہمارے ساتھ ڈسکس کیے بغیر ہی یہ شروع ہو گئے. تو بس پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ممبئی ہو گیا, اور ساری پیس انیشیٹیوز کی چھٹی ہوگی. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پیس انیشیٹو کو پھر سے چلایا جائے. تو یہ ساری ہے داستان کشمیر کی. ان دا مین وائل کشمیری جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم پاکستان. پہلے 2 باتیں یہاں بتا دوں, میں کشمیر گیا تھا. اچھا, کشمیر میں گیا 2007 میں غالباً میرا خیال ہے, یا 2008 میں گیا, مجھے اب یاد نہیں. سری نگر میں گیا, اور وہاں جس کشمیری کو بھی میں ملا وہ مشرف کو دعائیں دیتے تھے, کہتے تھے مشرف بڑا اچھا آدمی ہے. تو میں نے کہا یار وہ کیسے, وہ تو انڈیا کے ساتھ آپ کو بھولنے والا تھا. اس نے کہا نہیں, اس نے یہ جو جہاد واد بند کی ہے نا, اس کے ساتھ ہماری ایک پوری نوجوان کی جنریشن ماری گئی, ہمارے لاکھ لوگ مارے گئے, اور ہمیں آزادی ہندوستان سے ایسے نہیں ملے گی, اور اس نے اچھا کیا یہ بند کر دیا, ہمارے ساری پود ختم ہو گئی. تو ہم وہ مشرف کے بڑے حق میں تھے. اس کے بعد ایک یہاں سے فیکٹ فائنڈنگ ڈیلیگیشن بھی گئی تھی جرنلسٹ کی, اور جب وہ واپس آئے تو اس میں مشرف صاحب نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ کے آئے. تو انہوں نے جو رپورٹ دی مشرف صاحب کو, انہوں نے یہ کہا کہ جی کشمیری تو آزادی چاہتے ہیں, وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہ ہی انڈیا کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, وہ آزادی مانگ رہے ہیں. تو مشرف صاحب نے میں بھی تھا اس میٹنگ میں, مشرف صاحب نے مجھے یاد ہے یہ کہا, ان کے ساتھ ان کے سینئر کولیگز بیٹھے ہوئے تھے, اسٹاف افسر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہماری بھی یہی انفارمیشن ہے. تو وچ پرووڈ کہ جینیون چینج, یہاں پیراڈائم چینج ہو چکا تھا, اور جنرل کیانی اور جنرل مشرف دونوں آن بورڈ تھے اس وقت. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جب مشرف صاحب چلے گئے تو جب زرداری صاحب آئے تو فوج نے پھر پیچھے کھینچ لیا انڈر جنرل کیانی, اور پھر یہ جہادی بھی ہاتھ سے نکلے اور ممبئی ہو گیا. یہ ویسٹرن میڈیا بھی لکھتا رہا نا جنرل کیانی کے بارے میں کہ وہ مشرف صاحب سے زیادہ انڈیا سینٹرک رہے ہیں. ہمارا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, اب یہ تو نہیں پتا کہ زیادہ انڈیا سینٹرک ہے کہ نہیں, بیکاز انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی جب کہا تھا, اور بڑی کنونسنگ بریفنگ دی تھی, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کھڑے ہو کے ہمیں 2004 میں کہ اس کو بند کرنا پڑے گا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. مگر انٹیلیجنس کے آدمی تھے, ظاہر ہے وہ سارا وقت مائنڈ جو ہے وہ ہائی گیئر میں چلتی ہے. تو یہ ہے ایک سوال. لاسٹ 1 منٹ, اب ناؤ where are we at the moment and where do you see us going last minute? وی آر کشمیر کا حل بالکل سوچیے بھی نا آپ,
وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، جو انڈیا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب وہ وہاں رہیں گے. انڈین کشمیریز جو ہیں ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کن ٹرمز کے ساتھ انہوں نے کشمیر میں رہنا ہے. وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، 60% ٹرن آؤٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوڑا گھٹ کر کے رہنا ہی پڑے گا، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی کے ساتھ کشمیر نہیں لیا جا سکتا. اس لیے اب ہم نے توجہ کی ہے کہ دوسرے مسائل جو ہیں ان کو کھولا جائے، ان کو حل کیا جائے، کشمیر کو بیک برنر کر دیا جائے. ہم بات کرتے رہیں گے، وہ انڈیا کو تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ کہتے رہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ادھر ادھر، مگر نہ انڈیا کو شرمندہ نہیں کریں گے اس چیز کے اوپر. اور انڈیا جو ہے اب موو کرے گا ٹو ریزالو سم آف دی ادر ایشوز. یہ اب زرداری صاحب واپس انہوں نے پھر اس چیز کو دہرایا ہے. ابھی اٹھ کے واپس گئے ہیں اور کیا لے کے آئے ہیں یہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو پتہ چلے گا، کچھ ملا یا ٹوٹو. صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، کوشش تو ہم نے کی کہ جتنے بھی اہم سائن پوسٹ سے کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے ان کے اوپر بات کی جائے، لیکن اس کے اندر کچھ اہم واقعات ڈیفینیٹلی ایسے ہیں جن کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی، کیونکہ 40 منٹ کا اور اس سے بھی کم ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. جیسے شیخ عبداللہ صاحب کا ایک پورا رول تھا اس کے اندر، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. اس طرح انڈین ریپریشن کے حوالے سے بات نہیں ہو سکی. لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے اہم ایریاز تھے اور جتنے اہم سائن پوسٹ تھے اس ہسٹری کے، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.